صحیح. ابھی آپ نے جن حدیث کا حوالہ دیا اس میں 2-3 مواقع کے اوپر بیٹی کی طرف سے ماں کے ساتھ برے سلوک اور بیٹے کی طرف سے ماں یا اپنے باپ کے ساتھ برے سلوک کا آپ نے ذکر کیا. یہ بھی آج کل ہمارے ہاں ایک المیہ ہے. حقوق العباد کا جب ذکر کرتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، ہمسایوں، ہم ایون رمضان کے مہینے میں بھی شاید اپنے اندر وہ جذبہ دیکھتے نہیں ہیں ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے ہم پیش آتے ہیں. اس حوالے سے بھی تھوڑی اگر وضاحت ہو جائے تو ایک عام سننے والے کو، دیکھنے والوں کی شاید رہنمائی ہو جائے. یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے، لن امشی فی حاجت اخی احب الی من ان اعتکف فی مسجدی ھذا شہرا. میں اپنے کسی مسلمان بھائی یا کوئی بھی بھائی کا لفظ ہے، مسلم ہو نان مسلم ہو، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، مظلوم ہے، میں اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ جاؤں، کام ہو یا نہ ہو. یہ مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اور آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ احب الناس الی انفعہم للناس، کہ مجھے سب سے زیادہ محبت ان لوگوں سے ہے جو کسی کے لیے نفع بخش بنتے ہیں، جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں اور جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں. اور ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ارید ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے بہترین انسان شمار کیا جاؤں. تو آپ نے فرمایا، کن نافعا للناس تکن خیر الناس، تو لوگوں کو نفع پہنچایا کر اللہ کی بارگاہ میں تو سب سے بہترین انسان بن جائے گا. اور آپ نے فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت میں کوشش کرتا ہے، کام ہو یا نہ ہو، اس کو اس مسجد نبوی میں 10 سال کے اعتکاف کا اجر ملتا ہے. تو اس طرح مسلمان انسان، مسلم غیر مسلم، ان کے ضرورت کے وقت ان کے کام آنا، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے. ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے یہ سنت جاری کی کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دفعہ ایک مہمان آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بیٹھے، کھانا رکھا، اس نے لقمہ توڑا تو اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ تو پڑھا. کہنے لگا، میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں تو پڑھوں کیا؟ تو انہوں نے کھانا اٹھا لیا، کہا کہ میں اللہ کے منکر کو نہیں کھلاتا، چلا جا. وہ اٹھ کے دروازے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ جبریل آ گئے کہ یا خلیل اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم، منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں تو روٹی کھلا رہا تھا، ایک وقت تیرے پاس بھیجا تھا تو نے وہ بھی نہ اسے کھانا کھلایا، اسے واپس بلا اور اسے کھانا کھلا. یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، مجھے مانتا ہے نہیں مانتا. ابراہیم علیہ السلام نے دوڑ لگائی، اس کو بلا کے لائے، بھئی آ جا میرے ساتھ کھانا کھا. اس نے کہا، اب تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا، میرے اللہ نے تیری سفارش کی ہے. تو بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، تیرا اللہ اتنا مہربان ہے، میں اسے مانتا بھی نہیں پھر بھی میری سفارش کی ہے، تو مجھے بھی تو اپنے رب کا کلمہ پڑھا دے. تو اسے ایمان بھی مل گیا، اور اس سے ایک انسان کی خدمت کا کیا مقام ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا. تو اس طرح تو ایک حدیثوں کی لائن ہے جو میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن میں نے چند نمونے کے طور پر چند آپ کو بتا دی.
تو مولانا صاحب ایک آپ کا لیکچر ہی سن رہا تھا جس میں ماں کا درجہ تو ویسے کیا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، اس حوالے سے بہت ساری ایسی احادیث بھی موجود ہیں جو بہت سے پاکستانیوں کو پتہ بھی ہوں گی۔ ایک آپ ذکر کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ماں پکارے مجھے اور میں نماز کی حالت میں ہوں، تو وہ اگر دہرا دیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے، وہ ہمیں سب کو دوبارہ سننی چاہیے۔ جی، یہ حقوق الوالدین پر کتاب ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کاش میرے والدین زندہ ہوتے اور نہیں تو ماں ہی ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہو چکا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں ان کے لیے نماز توڑ دیتا، فرض نماز مسجد میں باجماعت اور بالجہر نماز سورۃ فاتحہ، عشاء کی نماز سورۃ فاتحہ۔ اور آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی جب آپ کی والدہ کا ابوا میں انتقال ہوا۔ سن 2000 میں مجھے سعادت ملی وہاں جانے کی، ابوا میں اس قبر مبارک پر۔ تو 63 سال کی عمر میں آپ نے حج کیا، تو 57 سال گزر چکے ہیں حادثے کو۔ اور آپ کے ساتھ جب آپ مدینہ سے نکلے تھے تو آپ کے ساتھ 12,000 حاجی تھے، اور راستے میں وہ بڑھتے جا رہے تھے۔ جب آپ ابوا پہنچے تو آگے مکہ 2 دن کا سفر تھا، 2 دن 2 راتیں، تو وہ کئی ہزار ہو چکے تھے۔ تو آپ نے وہاں پہنچ کر اپنے اونٹنی کا رخ پہاڑوں کی طرف موڑ دیا۔ آپ اپنی اونٹنی کسوا پہ سوار تھے، آپ کے پاس 4 اونٹنیاں تھیں، کسوا، ازبا، شہبا، جدعا۔ تو جو نئے لوگ تھے ان کو تو پتہ نہیں چلا کہ ادھر کیوں جا رہے ہیں، پرانوں کو پتہ تھا کہ ادھر آپ کی والدہ کی قبر مبارک ہے۔ اب وہاں گئے، اونٹنی کو نیچے بٹھایا، اور وہ کوئی 60-70 فٹ اونچا پہاڑ ہے، اس کے اوپر ایسی چوکور جگہ ہے جیسے اللہ نے پہلے سے وہ جگہ مقرر کی ہوئی تھی۔ وہ وہاں اب احرام کی حالت میں تھے، اپریل کا مہینہ تھا، شدید گرمی تھی، اور آپ اپنی ماں کی قبر کے سرہانے ایسے بیٹھے اور سر گھٹنوں میں دے لیا ایسے، اور پھر رونا شروع کیا۔ اس طرح جب بچہ لمبا رونا چاہتا ہے تو وہ گھٹنوں میں سر دے کے روتا ہے۔ اب کئی گھنٹے روتے رہے، کئی گھنٹے، آپ کی داڑھی، آپ کا احرام سارا آنسوؤں سے بھر گیا۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ میں آج رات یہیں اپنی ماں کے پاس رہوں گا۔ باقی صحابہ ابوا چلے گئے۔ ابوا وہاں سے آگے کوئی میرا خیال ہے 5-6 کلومیٹر ہے یا 7-8 کلومیٹر ہے، مجھے وہ فاصلہ یاد نہیں۔ وہاں پورے حاجیوں کے ٹھہرنے کا انتظام تھا، لیکن آپ اور آپ کے ساتھ چند اور لوگ جو قریبی تھے، آپ نے وہ رات وہاں گزاری۔ وہ تو وہاں رات گزارنے کی جگہ ہی نہیں ہے، سنگلاخ چٹانیں ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، لیکن آپ نے اپنی ماں کی محبت میں رات وہاں گزاری۔ تو اس طرح آپ نے ایک فرمایا، ایک اور حدیث ہے کہ میں جنت میں گیا تو مجھے قرآن کی تلاوت سنائی دی۔ تو میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی یہ نعمان بن حارثہ ہیں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ نعمان بن حارثہ تو مدینے میں ہے، یعنی مرا نہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔
اور وہ وہاں کی خدمت کیسے کرتے تھے؟ ان کے لیے ہانڈی خود بناتے تھے، آٹا خود گوندتے تھے، روٹی خود پکاتے تھے، پھر تھالی میں سالن اور روٹی کو لے کر اپنی ماں کے سامنے بیٹھتے تھے اور انہیں خود اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلاتے تھے۔ ان کو تیل سر میں لگاتے تھے، ان کی کنگھی کرتے تھے، اس میں سے جوئیں ہوتی تو وہ نکالتے تھے، کپڑے ان کے خود دھوتے تھے۔ اس درجے کی دو صحابہ کے بارے میں مشہور ہے کہ سب سے زیادہ ماں کے خدمت گزار تھے، ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت نعمان۔